ایک مخصوص فرقے میں پیدا ہونا اور پھر ساری زندگی اسی فرقے کے مولویوں کی تقریریں سننا اور انہی کو حق جاننا اور کرتے کرتے پھر ایک دن مر جانا، یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ عین ممکن ہے کہ جس فرقے سے آپ کا تعلق ہو اس کے عقائد و نظریات کفری اور شرکیاں ہوں۔ عین ممکن ہے کہ جس فرقے سے آپ کا تعلق ہو اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ جب سبھی فرقے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تمام کے تمام فرقے ٹھیک ہوں، تو اس لیے آؤٹ آف دا سرکل جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر بات کریں فرقوں کی ہسٹری کی تو خلافت عثمانیہ کے بعد ہی تمام کے تمام فرقے وجود میں آئے۔ یعنی ایک بات تو طے شدہ ہے کہ دین نہ تو دیوبندیت میں بند ہے، نہ تو بریلویت میں بند ہے، اور نہ ہی دین اہل حدیث ہونے کا نام ہے، بلکہ دین اس وقت بھی موجود تھا جب نہ اہل حدیث تھے، نہ دیوبندی تھے، اور ایون کہ جب بریلوی بھی نہ تھے۔ جب ایک غیر مسلم کو بڑی مشکل سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام مذہب ہی اصل مذہب ہے، اسلام ہی حق ہے، اور وہ اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے، تو سب سے مشکل ترین لمحہ یہ ہوتا ہے کہ آخر فرقہ کون سا ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوال مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ فرقہ کون سا ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جو اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ بریلوی ہوگا وہ کہے گا بریلوی ٹھیک ہے، جو بندہ اہل حدیث ہوگا وہ کہے گا اہل حدیث ٹھیک ہے، اگر کوئی دیوبندی ہوگا تو وہ کہے گا کہ دیوبندی ٹھیک ہے۔ ایون کہ جب آگے جا کے تقسیمات ہو جاتی ہیں، یعنی حیاتی اور مماتی ہونا، تو جو حیاتی ہوگا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں۔ دوستو، ایون کہ جنہوں نے اسلام کو پہلے سے ایکسیپٹ کر رکھا ہے وہ بھی یہ بات کبھی کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو تو ایکسیپٹ کر لیا، بٹ فرقہ کون سا صحیح ہے؟ جس فرقے سے ہمارا تعلق ہے وہ ٹھیک ہے، یا عین ممکن ہے کہ جس فرقے سے ہمارا تعلق ہو وہ غلط ہو، اس کے عقائد و نظریات کفری اور شرکیاں ہوں۔ تھنکنگ آؤٹ آف دا سرکل، یعنی جس فرقے سے انسان کا تعلق ہو اس سے باہر نکل کر زندگی میں ایک دفعہ یہ جاننا کہ یہ فرقہ ٹھیک بھی ہے یا غلط بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کام کو کرنے کے لیے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ عین ممکن ہے کہ انسان بھٹک جائے اور اسلام سے ہی دور جاتا رہے۔ لیکن فرقوں کی پہچان بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو سچویشن معلوم ہو۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ اصل مسلمان وہی ہے جو قرآن و سنت کو مانتا ہے، اصل مسلمان وہی ہے جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، تو کیوں نہ خلافت عثمانیہ سے پہلے تک آنے والے وہ تمام مسلمان، کیونکہ خلافت عثمانیہ سے پہلے تک یا تو کوئی اہل سنت والجماعت سے تھا یا پھر کوئی خارجی یا رافضی تھا۔ یعنی خارجی تو رافضی بالاتفاق وہ تو غلط ہوئے، لیکن جو لوگ اہل سنت والجماعت تھے ان کے عقائد کیا تھے؟ اگر آپ میری بات کو آسانی سے سمجھنا چاہیں اور اگر آپ تمام فرقوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن و سنت کو سمجھیں، اور قرآن و سنت کی وہ تشریحات اور وہ تفسیرات جو جمہور مفسرین، جمہور محدثین، جمہور علماء نے سمجھی وہ سمجھیں۔ اور جمہور مفسرین اور جمہور علماء اور جمہور محدثین میں بھی صرف ان کو شامل کریں جو خلافت عثمانیہ سے پہلے تھے، کیونکہ کفر و شرک کی اصل گڑبڑ فرقوں کے ذریعے تو خلافت عثمانیہ کے بعد ہوئی۔ فروعات میں انسان کو کوئی بھی فرقہ ہو، یعنی شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اگر انسان بھول کر بھی کسی ایسے فرقے میں شامل ہو جائے جس کے عقائد ٹھیک نہ ہو تو انسان کا بیڑا غرق ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کیسے نہ کیسے بھی ہو گزر تو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی یعنی ایک ایسی لائف جو ہمیشہ رہے گی، اگر اس میں انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم لکھ دی گئی تو یہ چیز بہت بڑی بدبختی کا سبب ہے۔ اس دور میں آپ کو اکثر لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ جو سر پر قرآن رکھ کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی کہ صرف اور صرف حق پر اہل و سنت والجماعت ہیں، لیکن یقین مانیں یہ لوگ اتنے ڈینجرس ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی غداری کی ہے اہل و سنت والجماعت کے ساتھ۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کر خلافت عثمانیہ تک اس کے درمیان جو صحابہ کرام، تبع تابعین، جو جمہور علماء اور جو جمہور مفسرین گزرے، انہوں نے دین کی کیا تشریحات سمجھی، قرآن کریم کی کیا تفسیرات سمجھی، اور آج کل جو لوگ اپنے آپ کو حقیقی اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ افسوس اور افسوس پھر افسوس کہ آج کل اکثر لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے توحید کا نقشہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قرآن سے دوری۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، لیکن لوگوں کی آئی شامت اور لوگ قرآن کو چھوڑ کر روایات میں کھو گئے۔ روایات کو ماننا کوئی بری بات نہیں، لیکن روایات کو ماننے سے پہلے ایک دفعہ پرکھ لینا بہت ضروری ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، من گڑت ہے یا پھر صحیح ہے۔ آج کل آپ کو اکثر لوگ کہیں گے کہ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مستقل بذات نہ مانیں اور کسی کو قدیم نہ سمجھیں۔
حالانکہ کائنات کے بدترین مشرکین مکہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے، وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ان کا عقیدہ بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو قدیم یا مستقل بذات مانتے ہوں۔ قدیم کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ذات کو ایسا سمجھنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور مستقل بذات کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات کے اندر ایسی طاقتیں ماننا کہ وہ طاقتیں اس کی ذاتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائی نہ ہوں۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہر چیز پر اختیار رکھنے والی ذات، ہر چیز کو بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جن معبودوں کو ہم پکارتے ہیں یہ اللہ ہی کے بندے ہیں، کیونکہ بت بھی بزرگوں کے ہی تھے، جیسا کہ مشہور یوٹیوبر دھرو راٹھی جو انڈیا کے ایک ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ ہم بھی جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ بتوں کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے جو ایک انسان ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، اس کو پوجا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ یہ بات جان کر شاکڈ ہو جائیں، بٹ اٹس ریئلٹی، ماننا تو پڑے گا۔ کل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ سیقولون للہ۔ مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو کیا سمجھتے تھے، کیوں پکارتے تھے، یہ قرآن ہی سے پوچھ لیجئے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، اس وجہ سے ان کو پوچھتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مشرکین مکہ کا قول ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو بلاتے نہیں، ان کو پکارتے نہیں، ان کی بات نہیں کرتے، مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ اگر آپ قرآنی توحید اور اہل سنت والجماعت کی توحید اور وہ توحید جو آج کل کے سنیوں نے سمجھ لی ہے اس کے درمیان فرق جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے ہی جان لیجئے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو قیامت تک ان کی پکاروں کو قبول نہیں کر سکتے۔ اہل سنت والجماعت کے مشہور اور بہت بڑے مفسر امام رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام ہیں، یعنی انبیاء کو بھی پکارنا سب سے بڑی گمراہی ہے۔ غیبانہ پکاروں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء اشرف العبادہ، الدعاء افضل العبادہ، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اشرف عبادت ہے، دعا افضل عبادت ہے۔ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔